الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في آية أخرى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رأيت ربي بعيني وبقلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی یہ شب معراج کی رات کہلاتی ہے، اور یہ رات ایک یادگاری رات، ساری امت کے لیے نہایت فضیلت والی رات، برکت والی رات. آج ہی کی وہ رات ہے جس رات میں تمام مومنین کو وہ تحفہ عطا کیا گیا کہ جس کو معراج کا نام دیا گیا. یعنی یہ معراج کی رات، اس میں جو تحفہ دیا گیا وہ بھی معراج کا تحفہ دیا گیا. معراج تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، لیکن امت کی سرفرازی کے لیے ان کے سروں پہ بھی معراج کا ہی تاج رکھا گیا. یہ وہ عظیم رات. ہم اس رات سے کیا، تمام راتوں سے ہم غافل رہتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم بیدار رہیں، ان راتوں میں بیدار رہیں کہ جن راتوں کے اندر خداوند تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں اور خصوصی کرم اور اس کا خصوصی فضل ہوتا ہے. یہ ایک غیر معمولی رات. یہ کہنے کو ایک واقعہ ہے کہ حضور معراج پر گئے تھے، لیکن یہ صرف کہنے کا ہی ایک واقعہ نہیں ہے. صرف اتنا ہی واقعہ نہیں ہے کہ یہ کہنے کے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. شاباش. امت کے لیے سوچنے کی بات، فکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اور خداوند تعالیٰ نے جو یہ رات ہمیں نعمت میں عطا کی ہے، اس رات پر ہم خداوند تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے.
انسان کی زندگی میں چند واقعات ہوتے ہیں ایسے کہ جو غیر معمولی واقع ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چند واقعات ہیں، وہ اہم واقعات ہیں اور وہ ہمارے لیے بھی اہم واقع ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ایسی عظمت والا، ایسی فضیلت والا، ایسی برکت والا، ایسا عظیم نبی عطا فرمایا کہ ہم خداوند تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم، اور ہمارے پاس شکر کی زبان نہیں ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا خداوند تعالیٰ نے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ خود بذات خود ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور کیسی عظمت والا نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ کوئی عام بچوں کی طرح سے نہیں تھا کہ عام انسان پیدا ہو گئے، عام بچے پیدا ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا بھی سب سے اہم واقعہ ہے یہ کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا۔ وَخَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُم مِّن نُّورِ، پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا۔ اور اس نور کو اپنے نور سے جب جدا کیا تو کروڑ ہا برس، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کتنے برس، اس نور کو اپنے پاس رکھا، اور اس نور کو بے شعور نہیں رکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نور کو اللہ نے اپنے نور کو نور سے جدا کر دیا، تو نور کو بے شعوری میں نہیں رکھا کہ نور کو کسی طرح کا شعور نہیں ہے، نور کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نور خدا سے جدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس نور کو جس وقت جدا کیا ہے وہ شعور کے ساتھ جدا کیا تھا، اسے احساس ہے کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے اپنے نور سے جدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس نور کو پھر اپنے پاس رکھا۔ اس نور کو جدا کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ اس کائنات میں، پوری کائنات میں، مخلوق میں، آپ کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ اول ما خلق اللہ القلم۔ لوگ اسی بار بحث میں لگ جاتے ہیں کہ صاحب پہلے نور پیدا ہوا کہ پہلے قلم پیدا ہوا،
ارے پہلے نور پیدا ہوا، پھر اس نور سے یہ کائنات جب شروع کری ہے تو قلم سے شروع کری، اور قلم جب بنایا تو اب قلم کے لیے تو تختی چاہیے، قلم لکھے گا کاہے پہ؟ تو پھر لوح کو بنایا، لوح محفوظ کو بنایا، اور اس جلوہ گری کو دیکھنے کے لیے اور اس کو حکم دینے کے لیے کہ وہ قلم لکھے گا کیا، عرش بنایا۔ تو عرش بنایا، کرسی بنائی، قلم بنایا، زمین بنائے، آسمان بنائے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھیے کہ وہ نور باشعور تھا، جس نور کو جب جدا کیا ہے وہ باشعور نور تھا، اور اس باشعور نور کے سامنے تمام چیزوں کو خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قلم بنایا، لوح بنائی، لوح محفوظ بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، اور ساری مخلوق بنائی، ساری مخلوقات بنائی، فرشتے بنائے، جبریل بنائے، تمام چیزوں کو اس نور کے سامنے بنایا۔ کتنا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے، روایات میں آتا ہے کہ پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے ایک ستارے کو عرش کے نیچے چمکتا ہوا دیکھا، جو 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے اپنے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل وہ میرا ہی نور تھا، جبریل وہ میرا ہی نور تھا، یعنی وہ نور اتنا باشعور تھا، اس کو اپنی سجدہ ریزی کا بھی علم تھا۔ ایسے نور کو خداوند تعالیٰ نے سب کچھ علم دے کر اس دنیا میں ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں، ہماری رہنمائی کے لیے خداوند تعالیٰ نے ایسے نبی کو متعین فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرش پر لکھا دیکھا محمد الرسول اللہ، تو عرض کی کیا پروردگار یہ کون؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو آخر میں مبعوث کیا جائے گا، لیکن ان کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ پروردگار اس امت کو، اس امت کا مجھے نبی بنا دیں؟ فرمایا نہیں، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہے، وہ تمہارے حصے میں وہ امت نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ امت میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دے، مجھ کو ان کا امتی بنا دے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر جو یہ تمنا رکھ رہے تھے کہ میں اس امت کا ایک فرد بن جاؤں۔ یہ امت کتنی عظیم ہے، ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے
کہ ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے متعین فرمایا، اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اور پھر اس دنیا میں بھیجا تو پھر اس انداز سے بھیجا اور اس قوت و اختیار کے ساتھ بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوت کا ایک آپ بات سمجھیے، قوت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی قوت کی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کو اس وقت جس ماڈل میں ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ہی قوت ہوتی ہے، جس ماڈل میں وہ آتی ہے اس کے اندر اتنی ہی قوت نہیں ہوتی، وہ اپنی ماڈل سے باہر اس کی قوت نہیں ہوتی، وہ اپنے ماڈل میں ہی رہتی۔ چنانچہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنات کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ اگر کوئی کسی اور مخلوق کا روپ بنا لیتے ہیں تو ان کی قوت اس وقت اتنی ہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل تو کر سکتے ہیں، اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور شکل میں تبدیل کر لیں، لیکن اگر وہ تبدیل نہیں کریں گے تو ان کی قوت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی وہ جس ماڈل میں ہوتے ہیں، وہ سانپ کی شکل میں ہو جائیں، چاہے کسی جانور کی شکل میں ہو جائیں، انسان کی شکل میں ہو جائیں، اتنی ہی رہتی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو انسانی شکل میں مبعوث تو فرمایا، لیکن اسی سے دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ انسانی شکل میں مبعوث فرمایا تو انسانی جیسی طاقت اور قوت دے کر بھیجا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بھیجا تھا خداوند تعالیٰ نے بشری لباس پہنا کر، لیکن طاقت اور قوت اور اختیار زمین سے لے کے آسمان تک عطا فرمایا تھا۔ فرشتے آپ کی نظر میں رہتے تھے، ساری مخلوق آپ کی نظر میں رہتی تھی، سورج اس کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ گیا، چاند کو اشارہ کیا تو اس نے اپنا سینہ چیر دیا، پہاڑ کو اشارہ کیا تو وہ ٹھہر گیا، زمین پر پیر رکھ دیا تو وہ نرم ہو گئی۔ ہر شے پر قدرت اور اختیار دے کر بھیجا گیا تھا وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے پر قوت اور اختیار دے کر بھیجا گیا۔ قربان جائیے اس کے حلم اور صبر کے اور قوت صبر کے اور قوت حلم کے کہ کیسی برداشت تھی کہ طائف کے اندر جب تشریف لے گئے تو بچے پتھر مار رہے ہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے تو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ جس وقت ایک حد ہو گئی طائف کے اندر تو جبریل علیہ السلام آئے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سرکار آپ کی پر یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اور جو زیادتی کر رہے ہیں، آپ اگر حکم فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ابھی ملا دوں، ان کا سرما بن جائے گا، پس جائیں گے لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل خداوند تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آج یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں، کل انہی کی اولادوں میں خداوند تعالیٰ صاحب ایمان پیدا کرے گا۔ کیسی قوت تھی، کیسی برداشت تھی۔ تو اس نور کا اس دنیا میں آنا ہی سب سے بڑا اہم واقعہ تھا،
اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد پھر خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ یہ دکھایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنے نبی کو تمہارے درمیان اگر ہم نے رکھا ہے تو تم یہ مت سمجھنا کہ ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی بات پر. ہم نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان رکھا ہے، ہم اپنے نبی کو واپس بھی بلا سکتے ہیں، اور اسی شکل میں جس نور کو نیچے بھیجا تھا اس نور کو ہم اوپر بھی بلا سکتے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اس لیے کہ وہ نور مخلوق کے اعتبار سے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سب کو جاننے والا. خداوند تعالیٰ نے دوسرا یہ واقعہ معراج کا زندگی کا اہم واقعہ کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے عرش اعظم کی طرف بلایا. کس وقت کن حالات میں بلایا تھا؟ حالات یہ تھے کہ 12 سال ظلم سہتے سہتے گزر گئے تھے. 12 سال، 1-2 سال نہیں، 12 سال ظلم سہتے سہتے گزر گئے تھے. نبوت کا اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اور انتہائی ظلم، اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم آپ پر اور صحابہ کرام پر کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ آخر کتنا انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پتھروں پہ گرم پتھر پہ لٹایا جا رہا ہے، ریت پر لٹایا جا رہا ہے. اتنا سیدھا لٹا کے پتھر رکھ دیتے تھے سینے کے اوپر کہ کروٹ نہ لے سکے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی پیٹھ کھل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خباب یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یا امیر المومنین، مجھے سخت پتھر اور ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، میرا چربی پگھل کر یہ سفید کھال جل گئی تھی اور چربی پگھل گئی تھی. یہ وہ چربی پگھلی ہوئی ہے جو پھر سوکھ گئی تھی بعد میں. اتنا ظلم، اور اس پر بھی برداشت کا یہ عالم کہ اس پر جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کب مدد کب آئے گی، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کیا پچھلے لوگوں پر مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر مصیبتیں ایسی آئی تھیں، ایسی مصیبتیں آئی تھیں کہ وہ ہل گئے تھے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ایمان والے والذین معہ متی نصر اللہ کی آواز دینے لگے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ اتنے مصائب 12 سال تک برداشت کرتے رہے. اب آپ سوچئے کہ جب آپ ذرا سی کہیں محنت کرتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو انعام دینے کے لیے بلایا جائے تو کس قدر آپ کو خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک جرنیل، ایک سپاہی جب میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے بازوؤں کو شل کرنے لگتا ہے اور اس وقت اس کو پھر
میڈل دینے کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو اس کے اندر کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وقت میں معراج میں بلایا گیا تھا، اور دو باتیں تھیں، ایک طرف تو یہ انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور ایک طرف یہ بتانے کے لیے بلایا گیا تھا کہ اب اسلام کا دروازہ کھلے گا تو جب آپ ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جنت ہے اور تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو سوال یہ ہوگا کہ جنت کیسی جنت؟ کس نے دیکھی ہے جنت؟ خیالی جنت تو نہیں ہے۔ کہا جائے تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، تو کیسے بھائی کیوں ہوں گے؟ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، تو اس وقت تو ایسے وقت میں ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف یہ تھا کہ جب آپ کو بلا کر آپ کی آنکھوں سے جنت کو دکھا دیا گیا، جہنم کو دکھا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جب امت آپ سے یہ سوال کر دے کہ آپ نے جنت دیکھی ہے، آپ فرمائیں گے ہاں ہم نے جنت دیکھی ہے، انہی آنکھوں سے دیکھی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے یہی رات جو شب معراج کہلاتی ہے، یہی رات تھی 27ویں رجب کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو پیغام سنایا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا۔ تو آپ نے کوئی حیرت کے روایات میں کوئی حیرت نہیں آتی ہے، آپ نے فرمایا چلو، چل دیے۔ خانہ کعبہ میں آئے، چونکہ مکے کا واقعہ ہے، یہ خانہ کعبہ میں لایا گیا، اور وہاں سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر اوپر کی سیر کرنے کے لیے ایک نور کا تشت تھا، وہ نور آپ کے اندر بھرا گیا، اور پھر سینہ برابر کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ چلے۔ براق پیش کیا گیا، براق پر آپ بیٹھنے والے تھے کہ براق نے تھوڑی شوخی کری، اس نے کہا کہ قیامت کے دن، آج آپ تشریف تو رکھ رہے ہیں لیکن قیامت کے دن بہت سے براق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہر براق کا یہ تمنا ہوگی کہ اس وقت آپ اس براق پر تشریف رکھیں۔ یہ وعدہ کر لیجئے کہ قیامت کے دن بھی میدان حشر میں جب آپ تشریف رکھیں گے تو مجھ پر ہی تشریف رکھیں گے، پہلے یہ وعدہ کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس پر آپ نے تشریف رکھی اور وہ لے کے اڑا۔ جبریل علیہ السلام لگام پکڑے ہوئے اور چل رہے ہیں، راستے کی سیر ہو رہی ہے، راستے کی سیر ہو رہی ہے۔ ایک بڑھیا نے آپ کو سلام کیا بار بار، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کری۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس پر توجہ کر لیتے تو آپ کی امت دنیا کے اندر ہی غرق ہو جاتی، دنیا میں ہی پڑی رہتی، پھر دین کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سیر کرتے چلے گئے۔ اس سیر میں آسمان کے اوپر کی چیزیں تو نظر آ رہی تھیں، زمین کے نیچے کی بھی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے ہی سیر نہیں ہوا، آنکھ بند کر کے سیر کر کے جا رہے ہیں، زمین کے نیچے کا نظارہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ پہنچے، بیت المقدس، وہاں لے جایا گیا آپ کو۔
وہاں لے جایا گیا بیت المقدس میں، تو خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو وہاں بھیج دیا تھا آپ کے استقبال کے لیے. سارے نبی وہاں پر موجود. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. چونکہ امام الانبیاء تھے وہاں، کس کی پھر کون امامت کرتا؟ امام الانبیاء جب موجود ہیں تو انبیاء کی امامت کون کرے گا؟ امام الانبیاء نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر استقبال ہوا. انبیاء علیہم السلام نے آپ کی تعریف کری. سب نے اپنے بارے میں بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی، مجھ سے کلام کیا، مجھے خداوند تعالیٰ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ اور روح اللہ کہا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خداوند تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے اور انسانوں کے بابا آدم کے طور پر مجھ کو چن لیا، مجھے صفی اللہ بنایا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نجی اللہ بنایا، کہ میرے ذریعے سے تمام لوگوں کو غرق کر دیا، اور میرے ذریعے سے جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دے دی. جب سب تو آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اپنا محبوب بنایا. خداوند تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا. اور وہ خداوند تعالیٰ نے مجھ کو تمام لوگوں کا، اگلے پچھلے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا سردار بنایا. انا سید ولد آدم، آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں. ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند تعالیٰ کی نعمت. وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. تو پہلے سے انتظام تھا. یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں آیا تھا، جب مبعوث ہوئے تھے آپ، اس وقت بھی سارے انتظام کیے گئے تھے کہ شیطانوں کا اوپر جانا بند کر دیا گیا تھا. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تھا، اس وقت بھی تمام راستوں پہ تالے ڈال دیے گئے تھے. صرف ایک راستہ کھلا رکھا گیا تھا، جو کہلاتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازے پر گئے تھے، دروازہ کھلوایا، پھر اس میں داخل ہوئے. دروازے بند، تمام راستوں پہ پہرے لگا کر ایک ہی راستہ رکھا گیا تھا کہ سوائے آج آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے کوئی فرشتہ اور کوئی ملک، کوئی ادھر ادھر سے کہیں نہیں جائے گا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوئی ذات اوپر نہیں جائے گی، آج صرف وہی جائے. چنانچہ آپ، اور ابھی میں نے 4-5 سال ہوئے ہوں گے، ایک تحقیق پڑھی تھی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک تحقیق پڑھی تھی کہ یہ جو سیٹلائٹ وغیرہ سب جاتے ہیں، ایک سائنسداں کی تحقیق آئی تھی کہ یہ جو سب جاتے ہیں، یہ گھوم پھر کر ایک ہی اوزون، ایک ہی راستہ ہے جہاں سے یہ سب جاتے ہیں. خداوند تعالیٰ نے اوپر کی سیارات پہ جانے کے لیے ایک ہی راستہ مقرر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تمام کرے، آج تک کوئی دھات ایسی نہیں، میٹل کوئی ایسا نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ سورج کی گرمی کو برداشت کر کے اس کے پاس سے گزر جائے. علماء سائنس کہتے ہیں کہ ایک شیشہ نہیں پگھلتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، شیشہ نہیں پگھلتا ہے جلدی. وہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس شیشے میں پانی رکھ کر
دوسرے گلاس میں الٹنے سے پہلے وہ شیشہ خود پگھل جائے گا، اتنی گرمی ہے وہ سورج کے پاس۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پروف پہن کر نہیں گئے تھے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، اپنا جو لباس تھا وہی پہن کر تو گئے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے تمام آسمانوں کی اور تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعائیں دیں۔ دوسرے آسمان پر گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعائیں دیں۔ تیسرے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعائیں دیں۔ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعائیں دیں۔ پانچویں آسمان پر گئے، چھٹے پر گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گئے، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، ایک آسمان کی موٹائی۔ آپ سیر کو کیا سمجھتے ہیں؟ زمین سے لے کے آسمان تک علماء فرماتے ہیں کہ 500 برس کا راستہ ہے، اور اسی طرح سے ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 برس کا راستہ ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر جو ہے وہ بھی 500 برس کی، اور پھر اس آسمان کی موٹائی بھی 500 برس ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان جو سیر ہے وہ بھی 500 برس کی۔ تو ہر آسمان اور ہر آسمان کے درمیان کی جو اس کا سفر ہے وہ 500 برس کا راستہ ہے، کوئی تھکن نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکان سیر کرتے چلے گئے، اور سب چیزیں دیکھتے ہوئے، سب سے ملاقات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان سے آگے جب بڑھے، اب طبقات تو ختم ہو گئے، آسمان کے طبقات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، وہاں سے آسمان چلے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے تو وہاں سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرہ ایک بیری کا نام، بیری کی طرح سے ایک پیڑ ہے، وہاں آپ پہنچے۔ اس کے اوپر خداوند تعالیٰ کا نور ہی نور تھا، اس قدر نور تھا کہ وہاں کسی کی آنکھ نہیں ٹھہر سکتی تھی، کسی کی آنکھ نہیں ٹھہر سکتی تھی، جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر جتنا نور تھا اس سدرۃ المنتہا پر، وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں پر ٹھہرایا تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں، اس نور کو دیکھ لیں، اس کیفیت کو دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کے نہ سر میں چکر آیا نہ ان کی آنکھیں پھری۔ تیز لائٹ میں آنکھ نہیں کھلتی آپ کی، تیز لائٹ میں آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، اور بہت تیز لائٹ ہوگی تو آپ کو چکر بھی آئے گا۔ خداوند تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کری، نہ ان کی پلک جھپکی نہ ان کو کسی قسم کا چکر آیا، بلکہ جو کچھ بھی دیکھا سچ دیکھا، حق دیکھا، اور جو کچھ بھی دیکھا آنکھوں سے دل اس کی تصدیق کرتا رہا کہ یہاں یہ حقیقت میں یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ جبریل علیہ السلام جب رک گئے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ساتھ ہے؟ ابھی تک تو ساتھ تھے اور ساتھ رہے، اب آگے بھی چلیے۔ کہا یا رسول اللہ اب ہماری طاقت نہیں۔ جبریل علیہ السلام کی طاقت کو سمجھتے ہیں آپ؟ جبریل علیہ السلام جو عاجز آ رہے ہیں اور اپنی طاقت کا انکار کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک پر کی لمبائی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ذرا اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ، تو آپ نے جب اپنے پر پھیلائے ہیں تو ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں پورے ان کے پروں پہ پوری دنیا چھا گئی تھی، پوری دنیا پہ چھا گئے تھے، ایسی طاقت اور قوت۔ اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے تو آپ ہی تشریف لے جائیے، اگر یہاں سے اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر یہاں سے میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو یہ میں سارے بالوں پر جو ہیں جل جائیں گے۔
میں تو قوت پرواز بھی کھو دوں گا اپنی، میں کہاں سے پھر زمین سے لے کے آسمان تک آپ کے پاس سیر کروں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں سے تو آپ تشریف لے جائیے۔ وہاں سے ایک اور انتظام کیا گیا، اس کو کہتے ہیں رف رف۔ رف رف کہتے ہیں، ایک غالیچہ تھا، وہاں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پر کھڑا ہوا اور وہ مجھ کو اوپر لے کر چلا۔ نور کے 70,000 پردے وہاں سے شروع ہو گئے، وہاں سے عرش، کرسی، ان سب سے سیر کرتے ہوئے پھر جو آپ آگے بڑھے ہیں تو نور کے 70,000 پردے، وہ لامکاں تھا۔ یہ سارے مکان جب پیچھے رہ گئے تو وہ لامکاں میں آپ پہنچ گئے، اور وہاں لامکاں اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مکانیت ہوتی نہیں ہے۔ مکان ہوتا ہے جس کی دیواریں ہوتی، مطلب اوپر جہت ہوتی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، اس کا نام مکان ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا مکان، اس کے اوپر کچھ نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا ہے، لیکن جہاں لامکاں ہوتا ہے وہاں کوئی جہت نہیں ہوتی۔ تو اب ایسی جگہ میں آپ پہنچ گئے کہ جہاں لامکاں تھا وہاں کوئی جہت ہی نہیں تھی، کدھر جائے، بس ایک آواز آ رہی تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، یہ تو حقیقت میں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کوئی نہیں جان رہا کہ وہاں نور سے ملنے گیا تھا، نور سے ملاقات تھی۔ اب تو کوئی جہت نہیں تھی، ایک ہی آواز آ رہی تھی، ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ کتنا قریب بلایا، اس نور کا خود بیان ہے۔ نور خداوندی، رب تعالیٰ کا نور خداوندی کا، خداوند تعالیٰ کا خود بیان ہے کہ میں نے ادنو منی کی آواز دیتے میں نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جیسے کہ کمان کے 2 سرے ہوتے۔ کون اندازہ کرے گا؟ کس کی مجال ہے کہ اس کو سوچ سکے؟ اتنے قریب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے کو جو کچھ بتانا تھا بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ سارا کو تو قرآن کریم نازل کیا گیا، سب کچھ بتایا گیا تو قرآن کریم میں، پھر اس وقت کیا بتایا گیا کسی کو نہیں معلوم کہ رب تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا وحی کی اور کیا راز بتائے، کائنات کے کیا راز بتائے خداوند تعالیٰ نے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ بتانا تھا بتا دیا اپنے بندے کو۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ان کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ دیکھا تھا ان کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کری۔ روایات میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر، اے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ عاجز بندہ رب کے لیے کیا لے کر جائے گا؟ فرمایا مولا کریم سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میں جو کچھ بھی ہے میرے پاس سب تیرے لیے پروردگار، میں کیا لے کر آؤں گا؟ سب کچھ تو تیرا ہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سلامتی ہو تم پر، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ تم نے کیا خوب جواب دیا، اپنے آپ کو میرے قرب میں پیش کر دیا
کیا خوب جواب دیا، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوگا اس وقت رحمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، برکتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، سلامتی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس وقت بھی خیال آیا کہ پروردگار بے شک میرے ساتھ گناہ گار امت ہے، تو مجھ پر سلامتی نہیں، میرے گناہ گار امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندے صرف مجھ پر ہی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قرب میں پہنچ کر بھی ہماری یاد باقی رہی، اور آپ نے فرمایا کہ پروردگار صرف مجھ پر ہی سلامتی نہیں، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اور میرے گناہ گار امتی ہیں ان پر بھی سلامتی۔ اس گفتگو کو سن کر فرشتے جھوم اٹھے، اور فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمات ایسے پسند آئے کہ ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد ان کا پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا، جو نہیں پڑھے گا اس کی عبادت ہی قبول نہیں۔ اور جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے تو کہا کہ اب تم نے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اب امت کے لیے ہماری طرف سے بھی تحفہ لے جاؤ، اپنا سب کچھ تو پیش کر دیا، اب ہماری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز تمہاری امت پہ فرض کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آمنا و صدقنا، 50 وقت کی نماز لے کر آ گئے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہا بھائی کیا لے کر آئے ہو تحفہ؟ کہا خداوند تعالیٰ نے میری امت پہ 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اخی واپس جائیے، اسے کم کرائیے، میں نے امت کو بہت دیکھا ہے، اپنی امت کو، یہ امت برداشت کرنے والی نہیں ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، اسے کم کرا لیجیے، ابھی موقع ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے خداوند تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظرنی الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، تو جواب آیا تھا کہ موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر تمہیں ایک شرط ہے کہ اس پہاڑ پر جس پہ تم کھڑے ہو اسے دیکھتے رہو، پہاڑ کو، ہم اس پہ اپنا جلوہ ڈالیں گے، اگر یہ قائم رہ گیا تو ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھ سکو۔ چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پروردگار نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی غش کھا کے گر گئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہا اے اخی واپس جائیے، پھر اتنا ساری سیر کر کے چھٹے آسمان سے پھر دوبارہ سے سیر کر کے گئے، پروردگار عالم میری امت برداشت نہیں کر سکتی، اچھا 10 کم کر دی۔ پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، اور کم کرائیے۔ 10 کرتے کرتے جب 10 رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیج دیا کہ جائیے ابھی اور کم کرائیے۔ اب جب ظاہر ہے کہ 10 کم ہو رہے تھے، پھر 10 کم ہو جاتے تو 0 ہی ہو جاتا، اس لیے خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اچھا 5 کر دی۔ اب آپ پھر تشریف لے آئے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ابھی یہ بھی زیادہ ہیں، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، یہ امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار جانے میں، اتنی بار آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ شوق تھا، موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی واپس نہیں کر رہے تھے، انہیں تو یہ شوق تھا کہ میں جس تجلی کو ایک بار دیکھنے کی برداشت میں نہیں کر سکا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم میں انہی کو دیکھ لوں کہ جو بار بار اللہ کی تجلی کو دیکھ کر آ رہے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں 5 وقت کی نماز کو موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا اور میں اپنی امت کے لیے 5 وقت کا یہ تحفہ جو ہے یہ منظور کر لیتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم نے 5 وقت کی نماز اپنی امت کے لیے قبول کر لی، میں نے 50 وقت کا اجر اس کے لیے قبول کر لیا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا اسے 50 وقت کی نماز کا اجر ملے گا پڑھنے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ تحفہ بھی اس تحفے کو کیا کہا گیا ہے؟ معراج میں تحفہ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ معراج میں تحفہ معراج کا ہی دیا گیا تھا۔ اس نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، مجھے تو معراج دی گئی، عطا کی گئی تھی، لیکن میری امت کو نماز کی شکل میں معراج عطا کی گئی ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا، اور جب میرے آگے سر رکھ دیتا ہے تو اس سے زیادہ مجھ سے قریب اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ آج ہم اپنی اس عبادت سے اور اس معراج سے کتنے غافل ہیں، کتنی غفلت ہے ہماری کہ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ خداوند تعالیٰ ہم کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز رکھ رہا ہے۔ اور سجدہ تو ایسی چیز ہے حضرت، سجدہ تو یہ تقریر نہیں ہے میری، میرے حضرت بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو باتیں کرتے ہیں، ہم تقریر وقریر نہیں کرتے ہیں، ہماری بھی تقریر نہیں ہے، ہم تو باتیں ہی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سجدہ کیا چیز ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قامت عطا فرمائی ہے اس میں سب سے نیچے پیر ہیں جو دھول اور مٹی میں رہتے ہیں، جو ظاہری طور پر سب سے نچلا درجہ ہے زمین کا۔ کہتے ہیں نا ناک رگڑ دو، ناک رگڑواتے نہیں ہیں، کس لیے؟ آدمی کو سب سے زیادہ نچلا درجہ دکھانے کے لیے ناک رگڑواتے۔ اور انسان کے بدن میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز سر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اوپر رکھا۔ تو اب خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ جو ہم نے اس کا سب سے نچلا درجہ حصہ رکھا ہے، یہ اپنے سب سے اونچے درجے کو جھکا کر ایک ہی جگہ پر رکھ دے، جہاں پیر ہیں اس کے وہیں سر بھی رکھ دے۔ اس سے زیادہ محبوب میرا بندہ کوئی نہیں ہے مجھے۔ اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب تیر لگا کے کمان میں چلاؤ گے نا تو جو دونوں سرے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، چلہ جتنا کھینچے گا تیر اتنی ہی دور جائے گا۔ جب دعا کرو گے سجدے میں جا کے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو سیدھا عرش پر ہی جائے گا، وہ نیچے نہیں ٹھہر سکتی، وہ دعا نیچے نہیں ٹھہر سکتی، وہ سیدھی عرش پر ہی جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم عرش ہلا دیں گے جو فریاد کریں گے۔ حقیقت میں جب ہماری فریاد جب ہوتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ یہ نماز، یہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو جو تحفہ عطا کیا ہے اس معراج کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر کے رکھیں، اور خداوند تعالیٰ کی اس
تحفے کو قدر کرتے ہوئے ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، یہی ہماری زندگی کا ماحصل ہے اور یہی ہمارے لیے معراج کا تحفہ ہے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ تھا کہ جو انسان کی دسترس سے باہر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی طرف نسبت دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس وقت میں 2 گروہ ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں یہ واقعہ بتا رہی ہے، وہ ذات پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ جھوٹ سے، فریب سے، دغا سے، ہر بات سے پاک ہے۔ یہ واقعہ جو تمہیں بتایا رہا ہے سچا واقعہ ہے، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، آسان نہیں ہے۔ سبحان، یہ واقعہ جو آگے آنے والا بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سبحان، اس یہاں کوئی قدرت نہیں بیان کری، قدرت بعد میں بیان کری، یہاں تو صفت سبحان بیان کریے کہ وہ سب سے زیادہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ یہاں جھوٹ کا اور نقص کا، عیب کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ تمہیں جو واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ سچا واقعہ ہے۔ سبحان، کیا واقعہ ہے؟ کہ الذی اسریٰ بعبدہ، کہ رات کے ایک حصے میں وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ رب بیان کر رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے آس پاس ہم نے تمام انبیاء کو رکھا ہوا ہے، تمام اپنی برکتیں اس کے آس پاس رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اس کی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں اس کو ہم، اس لیے ہم اس کو لے گئے، وہاں سیر کرائی ہم نے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ میرا بندہ ایسے ہی نہیں ہے جس کو ہم لے جا رہے ہیں، جس کو ہم لے گئے، وہ بہت ہی زیادہ سماعت رکھنے والا، قوت سماعت رکھنے والا اور قوت بصارت رکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ چنانچہ اس واقعے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر معراج کے واقعے کا کوئی انکار کرتا ہے تو کفر ہے۔ اس وقت 2 گروہ ہو گئے تھے، آج 3 گروہ ہیں۔ معراج کے واقعے پر اس وقت، جس وقت یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تو 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک ماننے والا، ایک نہ ماننے والا، ایک تصدیق کرنے والا، ایک انکار کرنے والا۔ تصدیق کیسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تصدیق اسے کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر آپ نے بیان کیا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو ابو جہل نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، معاذ اللہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ؟ اور یہ کہے کہ باہر نکل گیا، انکار کیا، انکار کر کے باہر نکل گیا۔ باہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، کہا دیکھا اور تو اور تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ وحی آتی ہے، وہ جبریل آتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی گئے تھے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں، سچ بتاؤ۔ وہیں ٹھہر گئے، آ کر تصدیق نہیں کی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنا، بلکہ اسی کی بات پر کہا سچ سچ بتاؤ، وہ کہہ رہے ہیں۔ کہا ہاں وہی کہہ رہے ہیں۔ کہا وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایک بات کی تصدیق کرنے پر قیامت تک کے لیے کیا کہا جانا ہے؟ ابو بکر صدیق، تصدیق کرنے والے۔ اور اس نے ایک بار انکار کیا تھا تو قیامت تک اس کو کیا جاتا ہے ابو جہل۔ وہ جاہل نہیں تھا، وہ ابو جہل بہت پڑھا لکھا تھا، کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار کہہ دیتا تھا، زبردست شاعر تھا، زبردست دماغ دار تھا، سپہ سالار تھا، قوم کا سردار تھا، بے وقوف نہیں تھا، جاہل بھی نہیں تھا۔ لیکن قیامت تک کے لیے اس کا ٹائٹل کیا ہو گیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ۔ یہ ہے معراج کا واقعہ۔
معراج اتنی عظیم چیز ہے۔ آج 3 گروہ ہو گئے، شروع میں تو ایک گروہ تھا ماننے والا، ایک گروہ تھا نہ ماننے والا، اب ایک اور پیدا ہو گیا کچھ عرصے سے، وہ ادھر بھی نہیں جانا چاہتا، ادھر بھی نہیں جانا چاہتا، ہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اس نے اپنی یہ پالیسی بنائی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا اور اقرار بھی نہیں کر سکتا۔ اقرار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اپنی عقل پر زور دے رہا ہے، اپنی عقل کو اصل سمجھ رہا ہے، اس لیے اقرار نہیں ہو رہا اس سے۔ انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا لوگ کہیں گے کہ تو قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اس لیے اس نے تعویلات کرنا شروع کری۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ خواب میں ہوئی، کسی نے کہا کہ معراج جو ہے وہ روحانی معراج تھی۔ روحانی معراج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نبی آخر الزماں، سردار انبیاء، امام الانبیاء، انہیں روحانی معراج کیا ہوگی؟ اور روحانی معراج تو وہ دے کر بھیجے گئے تھے، روحانی معراج یہاں سے تھوڑی ہوئی، روحانی معراج پہ تو وہ دے کر بھیجے گئے تھے، امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے تھے۔ معراج تو ان کی جسمانی تھی، جسم کو خداوند تعالیٰ ان کے لے گئے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی نہیں آنا ہے۔ آج کل یہ دور ہے، چونکہ اس ویڈیو کا اور یہ سب جو انگلی چلتی رہتی ہے، بجائے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کے، بجائے وہ بٹن پہ انگلی چلتی رہتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں دیکھتے رہتے ہیں نوجوان، اور تمام دنیا کی خرافات میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو کبھی ایسی معاملے میں نہ پھنس جائیں کہ کسی چیز کا انکار کر بیٹھیں۔ یہ معراج کا واقعہ یہ آسان واقعہ نہیں ہے، بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اس سے تو ہمیں بڑی خوشی منانا چاہیے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ کسی ملک کا نمائندہ جب کہیں جاتا ہے تو وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، کسی قوم کا سردار کہیں جاتا ہے تو پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے، جب کسی سردار کو عزت دی جاتی ہے تو پوری قوم کی عزت ہوتی ہے، وہ کسی ملک کے سربراہ کی عزت کی جاتی ہے تو پورے ملک کی عزت ہوتی ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے انسانیت کے محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر پوری انسانیت کو خداوند تعالیٰ نے شرافت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے، بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا۔ اور پھر ایک جگہ اور فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ دیکھو یہ ہم نے جو واقعہ بیان کیا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے جو واقعہ بیان کیا ہے معراج کا کہ ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، یہ تمہیں آزمانے کے لیے کیا ہے کہ کون اقرار کرتا ہے کون انکار کرتا ہے۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فتنة للناس۔ اور ایسی اور بھی چیزیں ہم نے قرآن میں بیان کی ہیں، والشجرة الملعونة فی القرآن، ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دوزخ میں آگ کا کام کیا ہے؟ لکڑی کو جلانا، لکڑی جل جاتی ہے نہیں آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے کہ دوزخ میں ہم نے درخت پیدا کیے، دوزخ میں ہم نے درخت پیدا کیے ہیں، یہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون اس کو نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح سے یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ اس کو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم انکار کر بیٹھو اور اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنا لو۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں جو تحفہ عطا کیا گیا ہے اس تحفے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ آج سے کم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ویسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب نمازی چہرے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو نوجوان ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو پابندی سے پڑھیں گے۔ خاص طور پہ تمام نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہیں،
زیادہ نمازیں نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے اگر دروازے پہ نہر ہو اور اگر کوئی شخص 5 وقت اس میں غسل کر لے تو کیا اس کے بدن پہ میل باقی رہ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا ایسے ہی 5 وقت کی جو نماز پڑھ لے گا اس کے ذمے گناہوں کا بوجھ بھی نہیں رہے گا، گناہوں کا میل کچیل بھی سب دھلتا رہے گا۔